السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ 99 گنبدوں والی شاہ جہاں مسجد، یہ مسجد پاکستان کے شہر ٹھٹھہ میں واقع ہے جو ایرانی تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہ جہاں کو جب جلا وطن کیا گیا تو وہ اس زمانے میں یہاں پر رہے اور ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے اسی جگہ پر ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی جو بہت ہی خوبصورت اور لاجواب ہے، جس کا فن تعمیر دیکھ کر دل خوش ہو۔ قیام پاکستان سے پہلے یہ شہر بہت خوبصورت تھا، وسیع میدان کے ارد گرد اس کے تھے اور یہاں پر مسجد کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے تھے۔ باغ میں خوبصورت نہریں تھیں اور رنگ برنگے پھول بھرے ہوئے تھے، مگر قیام پاکستان کے بعد یہ جگہ اجڑ گئی اور آج ہم جب اس مسجد میں گئے تو بجائے خوش ہونے کے مایوسی ہوئی، کیونکہ مسجد میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم مسجد نہیں کسی پکنک پوائنٹ پر آئے ہیں۔ جو لوگ آئے تھے وہ جو حرکتیں کر رہے تھے اور جس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ لازمی سی بات ہے کہ میں ویڈیو مسجد کی بنا رہا تھا تو میں ایسی چیزیں شوٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا۔ حکومت کو چاہیے کہ پیسے کمانے کی بہت ساری جگہیں ہیں، مسجد کو مسجد رہنے دیا جائے تاکہ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ تو پڑھیں، باقی جو لوگ تفریح کرنے آتے ہیں، عیاشی کرنے آتے ہیں، وہ اس مسجد میں نہ جائیں۔ ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ مسجد کی مختلف حصے بھی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسجد جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ٹائلیں غائب ہو گئی ہیں اور کئی جگہ پر کھڑکیاں بھی غائب ہیں، ان کی جگہ پر بدنما پتھر لگا دیے گئے ہیں، رکھ دیے گئے ہیں، مطلب مرمت بھی نہیں کی گئی، رکھ دیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے پتھر کچے میں آدمی جمع کرتا ہے رکھ دیتا ہے، ایسے ہی رکھ دیے۔ اسی طرح باغ میں جگہ جگہ لوگ جمع ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وہیں کچرا پھینک رہے ہیں، وہیں گھوم رہے ہیں اور سوکھ کے فوارے جو ہیں وہ منہ چڑھا رہے ہیں اس بات کا کہ کبھی یہاں پہ زندگی ہوتی تھی اور لوگ جو ہے یہاں دیکھتے تھے کہ کس طرح فواروں سے پانی نکل رہا ہے اور خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کو مسجد سمجھیں، تفریح مقام نہ سمجھیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسلام آباد کی فیصل مسجد ہو، لاہور کی بادشاہی مسجد ہو، ٹھٹھہ کی مسجد ہو، کراچی کی طوبہ مسجد ہو اور بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت عالی شان ہے، لیکن جس طرح لوگ اپنی فیملی کو لے کر اور مختلف لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے، یہ سب روکنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کو مسجد ہی رہنا چاہیے۔ آپ آئیں مسجد میں، اگر فوٹو بنوانا چاہتے ہیں فوٹو بنوائیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ جس طرح تفریح مقام ہے اس کو مسجد الگ چیز ہے، تفریح مقام الگ چیز ہے۔ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے بھی اگر آپ فوٹو بنوائیں تو بہت مسجد سین میں، لیکن آپ مسجد میں زیادہ لیٹے نہیں، تفریح نہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی اس سے بہتر ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہی میری کوشش ہے، بجائے فیک نیوز دینے کے آپ کو وہ خبر وہ چیز دکھاؤں جو سچ ہے، اور یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ ابھی آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، دیکھتے رہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی اور یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات بالخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري نيسان فبأي آلاء ربكما